علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز میں میں ہوں سزین جہان خان۔ ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام کی صورتحال کو بانی پاکستان تحریک انصاف کے جیل سے نئے پیغام نے مزید ہوا دے دی ہے۔ سخت ترین بیان میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا عندیہ دے دیا۔ ایکس پر جاری پیغام میں بانی چیئرمین نے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی شفاف تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام اور سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ ہوئے تو 14 دسمبر سے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے حالیہ احتجاج کے بعد بانی سمیت تمام رہنماؤں کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دی گئی ایک نئی کال ملکی سیاست پر کیا اثر ڈالے گی؟ مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کی تحریک کامیاب ہوگی یا ایک بار پھر مسڈ کال ثابت ہوگی؟ اس پر اور پی ٹی آئی سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل وابدہ صاحب۔ فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، پہلا سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کی 2-3 بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان اہم ملاقاتوں کا کیا مقصد تھا؟ بہت شکریہ سوزین صاحبہ۔ دیکھیے جی، اس کے 2 پیرامیٹرز ہیں۔ ایک پیرامیٹر تو پبلک پیرامیٹر ہے، دوسرے کے اندر تو میں صرف آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ I want to say many things and I don't want to say anything, though I've said everything. میں بہت کچھ کہنا بھی چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں، میں سب کچھ کہہ بھی رہا ہوں۔ سو ان کو تو آپ کو ان بٹوین دا لائنز ہی پڑھنا پڑے گا کہ کیا سیاسی چیس بورڈ کے اوپر ہے۔ اس کے اندر میں فردر کامنٹ ابھی نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو سر بتائیے گا کہ جو آپ کی کل مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں آپ کی کن موضوعات پر آپ کی ان سے ڈسکشن ہوئی؟ دیکھیے جی، مولانا صاحب کا میری 2 فیز میں ملاقات ہوئی۔ ایک فیز میں تو میں مولانا صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور ان کے صاحبزادے جو تھے اس میں موجود تھے، اور اس میں جو ہے ہماری 26ویں ترمیم، ملک کی حالات، گورنمنٹ، آگے کے پروگرامز، میں نے ان کو پھر خان صاحب کا جان کو خطرہ ہے ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے حواریوں سے، اس کا ذکر کیا، ان کو آن بورڈ لایا۔ اور مولانا صاحب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر، اور میں تو بغیر مطلب کے گیا ہوں۔ میں ان کے قلعے میں اس لیے نہیں گیا کہ مجھے کوئی ماتھا ٹیکنا ہے، یا رات کو 3 بجے جو لوگ جاتے ہیں اور 6 بجے تک جاتے ہیں، اور جب ضرورت ہو وقت پر ختم ہو جائے تو ان کی طرف جاتے نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو میرا تو ان سے عزت و احترام کا رشتہ ہے۔ اور ایک پھر سیکنڈ میٹنگ تھی جس میں اور مولانا صاحب 1-on-1 تھے۔ سر، ایک آپ سے ایک سوال کرنا ہے، گلا سمجھ لیں ایک خاتون ہونے کے ناطے، آپ بشریٰ بی بی پہ بہت تنقید کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ سوزین صاحبہ دیکھیں پلیز، اس میں کوئی جینڈر ایشو نہیں ہے میرا کہ میں کسی خواتین کے لیے بات کر رہا ہوں۔ کسی آدمی بھی بہت برے ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہے، اور ہنی ٹریپ آپ نے دنیا میں سنے، کلنٹن امپیچمنٹ تک چلا گیا ایک خاتون کے ہاتھوں، شاہ نواز بھٹو صاحب کی آپ کے آگے مثال ہے، اور اس خطے کے اندر بادشاہت سلطنتیں ڈوب گئی ہیں۔ تو اس کے اندر میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مرد بہت اچھا ہے اور عورت ہی، سارٹ اباؤٹ جینڈر، کہ عورت اور آدمی کی میں ڈفرینس کر رہا ہوں۔ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جی، جتنا سارا کام ہوا ہے وہ گوگی گینگ نے کیا ہے۔ خان صاحب تو چور اور بے ایمان نہیں تھے۔ اگر جمائمہ صاحبہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور جب ڈیورس ہوئی تو بائی پروفیشن یو اے لائر، آپ کو زیادہ پتا ہوگا مجھ سے، کہ برطانیہ قانون کے تحت ان کو آدھی جائیداد ملتی جو اربوں ڈالر تھی۔ تو اگر ایک آدمی نے مثال کے طور پہ 10 کروڑ نہیں چوری کیے تو وہ 1 لاکھ کی چوری کیوں کرے گا؟ چوری تو ان سے کروائی گئی ہے، سائن تو انہوں نے کیے ہیں، بری زبان نہیں ہو سکتے وہ، لیکن اس کی بینیفیشری تو خاتون ہے۔ یہ آگ جلانے کی، جادو ٹونے کی اور بکرے کے سینگ پکڑنے کی، یہ سب گوگی گینگ جو ہے، یا ان کا ایکس ہسبینڈ جو ہے وہ اربوں روپے کماتا رہا، ان کے بچے کماتے رہے، سب بھاگ گئے۔ تو میرے تو جاننے والے نہیں، میرے والد کے دوست تو نہیں ہیں وہ، تو قوم اندھی بہری اور گونگی تو نہیں ہے۔ تو میں فیکٹس بتا رہا ہوں، اور جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، ڈی چوک کا ڈرامہ کیا، ڈی چوک کے ڈرامے کے اندر وہ آگے نہیں آئی اور غریبوں کو پھنسا دیا، اور وہاں سے وہ نکل گئی، اور پھر کہا مجھے زدوں کو اپ کر دیا ہے، مجھے ڈی ایس پہ لے لیا تھا گنڈا پور میں۔ پھر دوسرے دن آپ لوگوں نے ویڈیوز دکھا دی کہ وہ ٹہلتی ہوئی گاڑی کے اندر بیٹھ رہی ہیں، وہ جھوٹ پکڑا گیا۔ پھر ان کی بہن نے آگے کہا، پھر ان کی ترجمان نے آگے کہا کہ گاڑی کا ٹائر پنچر تھا، پھر کہا گاڑی کی شیشوں پہ کیمیکل پھینک دیا ہے، اور ہمیں تو وہ لے کے ڈی چوک کا کہہ رہے تھے، وہ ہری پور لے کے چلے گئے۔ تو یہ جیمز بانڈ کی کہانی تو نہیں ہے نا کہ موکل آ گئے، جن آگے گاڑی الٹی کی، گاڑی بٹھایا، لے کے چلے گئے۔ اب لوگ پاگل نہیں ہیں، یہ جو جہالت والا کانسیپٹ ہے۔ یہ سر بتائیے گا، اس تمام صورتحال میں آپ کو کون سچا لگ رہا ہے؟ بشریٰ بی بی سچی ہیں، گنڈا پور صاحب سچے ہیں، عوام سچی ہے، یا یہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ سچی ہے؟ دیکھیں، عوام سچی ہے، گنڈا پور اور بیگم صاحبہ یہ سب تو کمپرومائزڈ ہے، اور بیگم صاحب کا اریسٹ ہونا ہے اور گنڈا پور کا اریسٹ نہیں ہوگا۔ اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت گنڈا پور یہاں سے اسلام آباد سے اس دن لے کے گئے ہیں،
تو گورنمنٹ نے یہ ڈیلنگ تو کی ہے. جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ کو گاڑیاں نظر آ رہی ہیں تو آپ نہیں سمجھ سکتی تھی گورنمنٹ پکڑ سکتی تھی ان کو, تو کیوں نہیں پکڑا؟ سوال ہے نا یہ. تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی میرے اوپر بات آ جائے گی کہ میں ان کو پکڑوا دیا ہے تو میں بعد میں پڑھوا دوں گا. تو اب پہلا اریسٹ جو ہے وہ بی بی کا ہوگا, آپ کو سامنے قوم کے آگے سامنے آ جائے گی. میں تو پہلے سے بتا رہا ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہے بی بی کے اریسٹ کو اتنی آسانی سے, وہ ابھی اگر ایک طرف سے الزام لگایا جاتا ہے کہ بشرا بی بی کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہیں, تو اگر ڈیل ہے تو پھر وہ دوبارہ کیسے اریسٹ ہوں گی؟ دیکھیں سوزان صاحبہ, میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ڈیل کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, اگر اس کو اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت اگر آپ آگے وہ بڑھیں گی تو وہ اریسٹ ہوگی. یہ تو میں نے پہلے دن نکلنے سے پہلے بتا دیا تھا. تو وہ باہر نکل گئی, وہ خود ایک لیڈر بننے کے چکر میں بڑھ گئی, انہوں نے ایک لاشوں کی سیاست شروع کر دی. اور سر اگر وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ لیڈر تو بن گئی. خان صاحب تو بھی لے جا سکتی. ماضی میں یہی ہوا کہ جب لیڈر بننا ہوتا تھا اریسٹ ہو جاتے تھے. دیکھیں سوزان صاحبہ, نہ میں لیڈر تھا نہ میری پارٹی میں کوئی اور لیڈر تھا جب میں تھا پارٹی میں, نہ کوئی وہاں لیڈر ہے نہ کوئی بننا چاہیے نہ کسی کو سمجھنا چاہیے. لیڈر عمران خان صاحب ہیں, تحریک انصاف بھی عمران خان صاحب ہے, عمران خان صاحب بھی تحریک انصاف ہے. تو ووٹ تو ان کا ہے, لوگ سپورٹر ووٹر ان کے ہیں, لیکن وہ اس دلدل میں چلے گئے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سب کچھ 24 نومبر کا اس لیے کیا گیا ہے کہ 25 آنورڈ سے جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, وہ 25 کو نہیں 5 کو گئی, لیکن ہو گئی کیونکہ خبر نامہ یہاں ٹائم پر ہوتا ہے, باقی چیزیں ٹائم پہ نہیں ہوتی. 10 دن کا فرق ہے لیکن وہ ہے. سر یہ جو آپ آج کل سیاسی طلاقوں کی بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ سیاسی طلاقوں کی بات کر رہے ہیں, یہ اس کو بھی تھوڑا ایلیبریٹ کیجئے گا. دیکھیں سوزان صاحبہ, میں نے تو مجھ سے ایک شو پہ سجیشن مانگا گیا, تو میں نے کہا میری ناقص رائے کے اندر I may be completely right, which I feel that I'm absolutely right, or I may be wrong, completely wrong. تو میں نے کہا 2 طلاقیں ہونی ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی بیگم کو طلاق دینی ہے اور ایک بیوی کو طلاق ملنی چاہیے, تو معاملہ پاکستان کا سیدھے سر پہ چلا شروع ہو جائے گا. تو آپ کیا فیوچر میں ہم آپ کو ایز اے برج دیکھ رہے ہیں خان صاحب کے اس سارے جو ان کے اوپر صورتحال ہے اس وقت, اس سے ان کو ریلیف اگر ملتا ہے تو کیا اس میں آپ برج کا کردار ادا کریں گے؟ صاحب always consider me as a bridge. I'm a bridge. چلے میں آپ کی بات کو کمپلیمنٹ لے کے کہتا ہوں, yes I admit that I am trying to be a bridge between a lot of things and a lot of people and a lot of political parties. تو سر آپ کو لگتا ہے موجودہ حالات میں کہ حکومت جو ہے وہ اچھا کھیل رہی ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک بیان آیا جو انہوں نے کہا کہ یہ خطرناک لوگ ہیں, دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہونا چاہیے. مطلب ایک سی ایم کا ایسی زبان استعمال کرنا یوتھ کے سامنے یا بچوں کے کسی کے بھی سامنے کہ ان کو ختم کرنا چاہیے, کرمنل مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہے, میرا اور آپ کا ہر پاکستان کا فرض ہے ورنہ ایسی آگ لگے گی کہ کوئی نہیں بچے گا. اب ایک سی ایم کی طرف سے اگر ایسا بیان آ رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ نا اس کو بڑا ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں. انہوں نے بڑی سمجھداری والی بات اور بڑی صحیح بات کی ہے کہ دہشت گردی اور کچرا جو ہے پولیٹیکل کچرا جو انہوں نے ورڈ یوز کیا تھا وہ ختم ہونا چاہیے, اور ہم کہتے ہیں لبیک کریں, سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنی پارٹی سے کچرا شروع کریں اٹھانا اور باقی کچروں میں بھی لے جائیں. اگر آپ دہشت گردی کی بات کرتی ہیں, بالکل پی ٹی آئی نے دہشت گردی والے اقدام کیا انفارچونیٹلی, لیکن کیا دہشت گردی وہ نہیں تھی جب ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے بندے مارے تھے؟ کیا دہشت گردی وہ نہیں تھی جب سپریم کورٹ میں حملہ ہوا تھا؟ کیا دہشت گردی وہ نہیں تھی جب نیب میں سی ایم پنجاب کو اس وقت کی نامزد ملزم کو بلایا گیا تھا اور گولی بارود اور ڈنڈے اور گولیلیں نکلی تھی اور پتھر نکلے تھے؟ تو یہ سب کیمرے کی سکرین کے اندر ہے. اب قوم اگر بھول جائے تو اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا, اگر لوگ بھول جائے تو بھی میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا. میں تو آئینہ جب آپ ایسے بیانات دیتے ہیں تو ہم تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ کس سائڈ پر ہیں. دیکھیں جی, میں پاکستان کے ساتھ ہوں, جو اچھا کام کرے گا اس کی تائید کروں گا, جو اچھا کام نہیں کرے گا. میرا تو یہ جو بھی میری تھوڑی بہت پالیٹکس ہے, آپ نے دیکھا تھا جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو میں اپنی کیبنٹ میں بھی تنقید کرتا تھا, کیبنٹ کے اندر بھی کرتا تھا, کیبنٹ کے باہر بھی کرتا تھا. 190 ملین پاؤنڈ کے اوپر میں نے آبجیکشن کیا تھا کہ نیب کا کیس بنے گا. میں عمران خان صاحب کو بچاتا تھا, میں بچانے میں نکالا گیا. میں رانا ثناءاللہ کے اوپر ایک گھٹیا کیس بنایا گیا جس پہ ایک 3rd کلاس کیس بنا تھا جو جھوٹا کیس تھا, اس پہ بھی کیبنٹ میں کھڑا ہو گیا تھا. اس ٹائم کے وزیر کے آگے بھی میں کھڑا ہو گیا تھا. تو میرا کوئی لو لاس نہیں تھا, لیکن میں کہتا ہوں آپ کسی سے دشمنی بھی کریں تو ایتھکس کے ساتھ کریں, دوستی بھی آپ نبھائیں تو ایتھکس کے ساتھ نبھائیں. تو میرا تو ہمیشہ سے سیاست ہی رہی کہ مجھے کوئی پلاٹ شلاٹ اور کانٹریکٹس تو لینے نہیں. اللہ از بین ویری کائنڈ. تو میری پالیٹکس از ویری کلیئر. مجھے کسی کی نہ چمچاگیری کرنے کی ضرورت ہے, نہ مجھے کسی کی اچھی بات ہوتی ہے میں اچھا کر دیتا ہوں. جب انہوں نے روٹی اچھی کی میں نے تعریف کر دی. روٹی اب یہ ایک طریقے سے اگر پیرنی نے یا بیگم صاحبہ نے یا بشرا بی بی نے ایک تعصبی کارڈ, صوبائیت کا کارڈ
چلایا پٹھانوں کا تو اس کو ہوا جو ہے وہ نون لیگ نے بھی دی, جاگ پنجابی جاگ کا. تو میں اگر دونوں کو کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ ایسا تاثر دے رہے کہ فوج اور پی ٹی آئی سامنے سامنے کھڑی ہے یا فوج یا پٹھان آمنے سامنے کھڑے ہیں, تو اس کو تو کل نیگیٹ کر دیا آرمی چیف نے اپنے پریس ریلیز کے تھرو. اور پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ پیرنی یا بیگم صاحب ہے بشرا بی بی جو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا تھا, سب غیرت ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ آج وہ چیک بانٹ رہی ہیں. وہ چیک کس حیثیت سے بانٹ رہی ہیں, وہ کون ہے, ان کو کیسے وہ چیکس دیے گئے, اور کیا وہ 1 کروڑ روپے 1 کروڑ روپے چیک تو دے رہی ہیں, اس میں گارنٹی کیا کہ 99 لاکھ گوگی گینگ کو مل جائیں گے جو ہمیشہ سے ہوتا رہا, اور ان کی حصہ داری کی وہ چیئرمین گوگی گینگ وہ خود ہیں. تو یہ سب سوال ہونے چاہیے نا سر. یہ ہم جب تک اس پارٹی میں ہم نے تو یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا. علیمہ بی بی نے جو خان صاحب کی بہن نے بھی کہا کہ سول نافرمانی کی طرف جائیں گے, تو اس سول نافرمانی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بھی پہلے کی طرح مسڈ کال بنے گی یا اس میں بھی عوام کا ہی نقصان ہوگا؟ دیکھیں یہ لافنگ سٹاک ہوگا, یہ تو مذاقیہ چیز ہے. اور پچھلی بار بھی جو سول نافرمانی کی تھی تو ڈان کی میں آپ کو کٹنگ بھیج دیتا ہوں, اس میں بنی کالا کے بیل عمران خان صاحب نے خود بھرے تھے. دوسرا یہ کہ قوم کو آپ یہ پھر آئینے کے طور پہ بتا رہے کہ ہم ملک دشمن ہیں, کیونکہ وہ لوگ تو اپنے ماں باپ بہن بھائی غریب بچے سب کو اپنے وہاں کے کمائے ہوئے حلال کے پیسے بھیجتے ہیں. تو وہ ریمیٹنس میرے اور آپ کے گھر میں تو نہیں آ رہی. اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ میں ڈیولز ایڈوکیٹ کا رول پلے کر رہا ہوں, کہ جو میں پہلے کافی دنوں سے آبجیکشن کر رہا تھا کہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جہاں وہ مثبت بات کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, بات چیت کی ٹیمپریچر نیچے لانے کی بات کرتے ہیں, ایسا ٹویٹ آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ایک پلان کے تحت تحریک انصاف میں عمران خان صاحب کو دھکیلا جا رہا ہے, ان کی جان کو بھی خطرہ ہو رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ قاسم سوری کے ٹویٹ سے کہ وہ پاگل بھی ہو گئے ہیں, ان کے ذہنی توازن بھی کھو بیٹھا ہے. تو اٹس اے گیم. تو پاور گیمز کے اندر, پاور کوالٹیز کے اندر یہ ہم نے کوئی نئی چیز تو نہیں سیکھی. اگر میں بتا رہا ہوں, علام کر رہا ہوں, تو لوگوں کو اپریشیٹ ہے. یہ نہ ہو نا 45 سال کے بعد بھٹو صاحب کی طرح آپ کہہ دیں کہ جی غلطی ہو گئی, تو اللہ نہ کرے پھر غلطی ہو جائے, پھر 45 سال بعد کہتے 45 سال بعد تو میں بھی نہیں ہوں گا, بیگم صاحبہ بھی نہیں ہوں گی. تو اس سے پہلے اگر میں علام کر رہا ہوں تو اس کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے. اور میں تو بڑا کلیئر ہوں. ابھی تو آل دی پولیٹیکل پارٹیز, دیکھیں سہیل صاحبہ, میں تو ابھی ان ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پہ لانا چاہتا ہوں. کنسنسس بلٹ اپ ہونا ضروری ہے, اس ٹیمپریچر کو نیچے جانا ضروری ہے. ڈیموکریسی کو فروغ دینے کے لیے سب کو ساتھ مل کے چلنا پڑے گا. اور یہ لائکس اور ڈس لائکس اور ہیٹ اور یہ لو والی کہانی جو ہے نا وہ ہوگی نہیں. اور 15 کے بعد میں ملک سے باہر بھی جا رہا ہوں. I'm going to be visiting 5 other countries, فورن کنٹریز, ان کے ڈگری سے ملوں گا, ان کو بھی اصلیت بتاؤں گا. خان کی جان کو خطرہ ہے, ان سے خطرہ ہے, یہ سب ڈرامہ ہو رہا ہے. ایک ہمارا امپریشن بھی وہاں غلط دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی پروپیگنڈا کیمپین کے تحت. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی بناتی ہے, دوسری طرف سے حکومت جو ہے وہ ان کے بندے گرفتار کرنے لگ جاتی ہے, تو یہ تو پھر کوئی سولوشن نہ نکلا نا. نہیں, پر سوزین صاحبہ اگر آپ مجھے کہتی ہیں کہ کمپرومائزڈ اگر عمر ایوب صاحب ہے اور عمر ایوب صاحب کسی میں مطلوب ہے, تو کیا پوری پارٹی کے اندر یہی شکلیں ہیں؟ ان کے علاوہ پوری پارٹی میں پرانے اچھے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا ایک بدقسمتی بد نصیبی ہے, اٹس ریئلی انفارچونیٹ کہ ہمیں وہی پرانے ایکسپائرڈ 3rd کلاس 5 پارٹیوں سے نکلے ہوئے لوگوں سے ہی انٹریکٹ کرنا ہے. اینڈ دس گوز بائی فار کہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو میں ایڈریس کروں اس چیز کے اندر. نئے لوگ جو ہے, علی محمد خان ہے ایک اچھا چہرہ ہے آپ کا پی ٹی آئی کے اندر, ایسے بہت سارے اچھے چہرے ہیں. گور صاحب ہے وہ اچھا چہرہ ہے, علی ظفر صاحب ہے, حالانکہ یہ پی ٹی آئی کے اوریجنل چہرے نہیں ہیں لیکن اچھے لوگ ہیں. اگر اچھے لوگ ہیں تو ان کو برا کیسے کہیں؟ تو اسی طرح ہر پارٹی میں پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھا چہرہ آپ بھی تو ہے, کیا آپ ان سے ملیں گے اور وہ اچھا چہرہ کیا ہم آپ کی صورت میں دیکھیں گے؟ دیکھیں سوزین صاحبہ, میں تو پارٹی پہ رائٹ چیز کے اوپر نکالا گیا, اور میں ان میں سے بے شرموں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے عمران خان کے خلاف بھی بیان دیا اور آج ان کی کرسیوں میں بیٹھے ہیں. میں تو نکالا گیا رائٹلی سو کہ جی میں نے صحیح کام کرنے سے روکا تھا, اس انجام سے پہنچانے سے بچانے کے لیے روکا تھا, اور میں نے پھر ان کی کرسی جو کسی کا باپ مجھ سے نہیں لے سکتا, ان کی سینیٹری کرسی بھی ان کو واپس کی کہ میں ایتھیکلی یہ کام نہیں کروں گا. اللہ از بین کائنڈ, میں واپس الیکٹ ہو گیا. اور اگر مجھے نہ عمران خان صاحب سے کچھ چاہیے, نہ میں پی ٹی آئی میں جا رہا ہوں, نہ جانا چاہتا ہوں, نہ کبھی جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. لیکن اگر عمران خان صاحب مجھے بلاتے ہیں تو میں نیچرلی میرے پرانے باس ہیں, میرے لیڈر رہ چکے ہیں, تو میں جاؤں گا. جو اگر میں ایک پنچ آف سالٹ کا بھی کام کر سکتا ہوں میں کروں گا. یہ تو پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اگر آپ واپس چلے جائیں, کیونکہ آپ اس وقت بہت سی کوششیں ہیں جو آپ پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کہنا تو غلط ہوگا, لیکن عمران خان صاحب کے لیے ایک آخری سوال بتائیے گا کہ محترم بلاول بھٹو زرداری کو آپ فیوچر میں پی ایم بنتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں فیوچر میں تو میں آپ کو بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر بھی ساری کیپیبلٹی کوالیفیکیشن ہے کہ آپ کیوں نہیں بن سکتی, تو بن تو کوئی بھی سکتا ہے. لیکن وہ ایک لیڈر ہے نا اس وقت, بلاول صاحب ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ کا ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا کیا اس پہ نظریہ ہے؟
دیکھیں بلاول صاحب ایک سپاٹلیس آدمی ہے, ان کی پارٹی کے اوپر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, ان پہ نہیں اٹھا سکتی. وہ پڑھا لکھا ایک آدمی ہے, اس کو وہ 36 سال کی ان کی عمر ہے. میں نے ان کی کوئی سرجری کرا کے فلر اور بوٹاکس سے ان کو نہیں 36 سال کا گیا, قدرتی طور پہ 36 سال ان کی عمر ہے. انہوں نے بہت ساری سیکریفائسز ڈیموکریسی کے اندر دیکھی ہیں. ان کی والدہ کی شہادت ہوئی, ان کے دونوں ماموں کی ہوئی, نانا کی ہوئی, ان کی والد کو 14 سال ہوئی. جتنا ایبزارب انہوں نے کیا ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے جو آج 80 سال کے پولیٹیشین ہیں ان سب سے بہت اچھی میچور پالیٹکس کی ہے. تو اگر ایک بندے کی کوالیفیکیشن ہے, وہ چھچورا نہیں ہے, وہ ریمپ پہ واک نہیں کرتا, وہ کیٹ واک نہیں کرتا, وہ ڈسپلے نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ نہیں کرتا, وہ سیلف آبسیسڈ نہیں ہے, ایکٹر نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ میں ان کو برائی بورا وغیرہ کیسے کہوں, گالی کیسے دوں؟ برائی آئے گی تو بول دوں گا, نہیں ہے تو بھی میں فیکٹس بتا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو نریٹ اینی تھنگ جسٹ ادر دین دا فیکٹس. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین اس وقت چلتے ہیں بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے اور سیاسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ملک کی سیاسی درجہ حرارت اس وقت عروج پر ہے. اس پر اور دیگر معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل. بیرسٹر عقیل بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی حکومت مذاکرات کرے گی پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے باوجود اس کے کہ ہم نے بارہا دفعہ ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دی, مذاکرات کی آفر بھی کی, لیکن اس کے ساتھ ہمیشہ وہ یہ ایک ہی بات کرتے رہے کہ ہم نے بات کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. اب میرے خیال سے بیٹر سینس پریویل کی ہے اور ایک سینٹی ان کی تمام تر لیڈرشپ میں اس تمام تر 24 25 26 کے فیاسکو کے بعد آئی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ہی ہو سکتا ہے. اور میں تو آن ریکارڈ ہوں اور اچھی خوشائن بات ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ کی دیواروں کے پار جو ہے یہ کوئی سینٹی پریویل کی اور یہ بات سنی گئی کہ آپ نان سٹارٹر سے شروع مت کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے پولیٹیکل پرزنرز ہیں تو ان کی ایک لسٹ بنائیں, اور اب یہ کمیٹی جو تشکیل دی ہے یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایک جو آئین تحفظ پاکستان کی جو سربراہی میں اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دیا تھا, اور کچھ میٹنگز بھی ہوئی تھی, اس کی تقریباً 2-3 میٹنگز ہوئی تھیں جس میں اسد کیسر صاحب بھی تھے, اور ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہم نے اس ٹائم بھی کی, لیکن اس کا کوئی فروٹفل نتیجہ نہیں نکل سکا. ٹھیک ہے. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, خوشائن بات ہے. جو پارٹی ہمیشہ کہتی رہی کہ ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے, ان کے پاس تو نہ طاقت ہے نہ ان کی کیا مجال ہے, اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. وہاں سے تو دو ٹوک ایک نہیں کئی دفعہ جواب آ چکا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کریں, سیاسی مسائل کا حل سیاسی جماعتیں آپس میں تلاش کریں. اب ہماری ایک تو بڑی نیسنٹ سٹیج پہ یہ تمام تر چیز چل رہی ہے, لیکن بائی منڈے آئی تھنک کوئی فائنل جو ہے وہ شیپ اختیار کر لے گی. ہماری طرف سے بھی کمیٹی ہوگی اور ہم بالکل سیریسلی اس کو ویلکم کر رہے ہیں, ہم ویلکم کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی خوشائن بات ہے. لیکن عقیل آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرف آپ ویلکم کرتے ہیں دوسری طرف آپ گرفتار کر لیتے ہیں, تو پھر یہ تو پارٹی کنفیوژن کا شکار تو ہوگی نا؟ نہیں قطعاً نہیں. میں دیکھیں گرفتاریاں جو ان کی ہوئیں وہ ان کی گرفتاریاں قانون کے مطابق ہیں, آئین کے مطابق ہیں. انہوں نے جو عذاب برپا اسلام آباد پہ کیا, یہ اس تمام تر پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جب ہر 20-25 دن بعد ایک ایسا جو ہے احتجاج کے نام پہ انتشار پھیلانا اور پھر اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے لوگوں کو وہاں سے لے کے آنا, پھر لوگوں کو یہاں پہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا. مطلب آج جو ہے وہ مزے کا خیز بات یہ تھی کہ بشرا صاحبہ نے کہا کہ میں یہیں بھی موجود تھی, حالانکہ ویڈیوز کچھ اور بیان کرتی ہیں, ان کے اپنے سپورٹرز کی ویڈیوز ہیں. پارٹی میں کچھ تنازعات ہیں بیانات پر, بالکل بہت زیادہ ہے. آئی تھنک کہ وہ ایسٹ نارتھ اور ساؤتھ کی جو ہے شکل اختیار کی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اب یہ دیکھیں کہ ابھی آپ نے یہ بات کی, ابھی 14 دسمبر کو ایک اور کال آ گئی ہے سول نافرمانی کی. اب گورنمنٹ کیا کرے گی؟ دیکھیں سول نافرمانی سے پہلے کب نہیں کی خان صاحب نے. سول نافرمانی تو اس سے پہلے بل جلا کے کی گئی, پھر وہ بل بھر بھی دیے گئے, لوگوں کو بھی کہا کہ بل بھر دیں. جب لوگوں کی وابٹا کی اور گیس کی کنیکشن اور لائنیں کٹنا شروع ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ سول نافرمانی جو ہے وہ اگین آپ سٹیٹ کے ساتھ جو ہے ایک تصادم والی صورتحال میں آ رہا ہے, اور اس کا بینیفٹ کسی کو نہیں ہوگا. میں اور اوورسیز پاکستانی کو جو پیغام دیا جاتا ہے, آج ہی میں بلکہ ان کی بہن کا بیان سن رہا تھا علیمہ خان صاحبہ کا, کہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو کہیں گے کہ وہ پیسے مت بھیجیں. وہ حکومت کو پیسے نہیں بھیجتے, اوورسیز پاکستانی اپنے پیاروں کو بھیجتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو بھیجتے ہیں. سو دس از گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. ٹھیک ہو گیا. اب مجھے بتائیں کہ کیا اگر یہ سول نافرمانی یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا ملک
ملک بند ہو جائے گا, انٹرنیٹ بند ہو جائے گا, موٹر وے مینٹیننس کے نام پہ بند ہو جائے گی. کیونکہ اگر دیکھیں ماضی میں بھی اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی کال آئی, 126 دن کا دھرنا ہو, کچھ بھی ناکام ہی ہوا, تو اس دفعہ بھی ان کو کرنے دیتے, اتنے ایشو نہ بنتے, اتنے لوگ شہید نہ ہوتے. شہید دونوں طرف سے ہوئے, جدھر سے بھی شہادتیں ہوئی. بالکل میں اس بات کو تو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ دونوں طرف سے شہادتیں ہوئیں, لیکن میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ کے ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, یہ ڈی چوک کا ایریا ہے, ڈی چوک کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن اور لمیٹیشن میں کوئی شہادت نہیں ہوئی. اگر ہوئی, اگر ان کے اپنے بندے آپس میں ہو گئے یا کوئی زخمی ہوا تو وہ ایک الگ بات ہے, یا شیل لگنے سے زخمی ہوئے تو وہ الگ بات ہے. وہ obviously اسٹیٹ کا رائٹ ہے کہ انہوں نے پیس اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو انشور کرنا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. رستے میں آتے ہوئے اگر آل دا وے لیڈنگ اپ ٹو اسلام آباد, براما باتر کے مقام پہ, کٹی پہاڑی کے مقام پہ, آپ کو پتا ہے, اور یہ کتنی ویڈیوز موجود ہیں, اطلاعات موجود ہیں, تصادم ہوا, پی ٹی آئی کے لوگوں کا تصادم ہوا جو عام لوگ تھے, اور آگے سے جوابی کاروائی اگر ہوئی اور اس میں اگر شہادت ہوئی تو بالکل میں اسے ڈینائی نہیں کرتا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک کے ہاتھے میں کوئی شہادت, ڈی چوک کے ہاتھے میں کوئی شہادت, اور یہ ساری سپیکولیشن جھوٹ ہے. دیکھیں اسی لیے ہم نے ایک ٹاسک فورس پرائم منسٹر صاحب نے بنائی ہے تاکہ اس تمام تر چیز کو فزل آؤٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون وہ لوگ تھے جو کلیم کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, یہاں تک آئے اور پھر ان کے وہ عام تھے یا نہیں تھے, یا انتشار کس طرح پھیلایا گیا. تو یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک الزام ہے کہ جی ہمارے اتنے لوگ, اگر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارے بندے مار دیے, 12 لوگ جس کا انہوں نے فگر دیا, اور پھر پولی کلینک کی بھی اور پیمز کی بھی وہ ایک رپورٹ لے کے آتے ہیں جس کو پتہ نہیں اب وہ ڈینائی کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, آپ لوگ اس پہ کیا کہتے ہیں, تو یہ سب کا سب فیک تھا. سوزان صاحبہ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن, اس کی زندہ مثال جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ شخص ہے. آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں جو اس کے ساتھ رویہ یا جو طریقہ برتا گیا, جو اس کو دھکا دے کے کنٹینر سے گرایا گیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس پہ اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا دیا گیا, اس کے کل بھی پڑھا دیے گئے, اور ایک عذاب برپا کر دیا سوشل میڈیا پہ ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن اور فیک نیوز کا, اور کہا گیا کہ یہ جی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور یہ دیکھیں کہ یہ تو اس دنیا سے جو ہے کوچ کر گیا. لیکن یہاں پہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہی بندہ کہیں سے زندہ ہو جاتا ہے, اور وہ پھر جا کے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے ملاقات بھی کرتا ہے, اور اس کو کوئی انعام بھی دیا جاتا ہے. وہ دھکا دینا جسٹیفائی لگتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب 245 ان پلیس ہو, اور جب آرم فورسز آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو دیکھ رہے ہوں, جب وہ ان سول ایڈ آ جائیں آرم فورسز, تو وہاں پہ ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بارڈر کی ٹریننگ ہوتی ہے. ان کی ٹریننگ جو ہے وہ ایسی ٹریننگ نہیں ہے کہ رائٹ سے یا کوئی رائٹ پولیس یا رائٹ فورس کی ٹریننگ ہے. ان کی بیسک جو ٹریننگ ہے وہ ٹو ڈیل ود. پی ٹی آئی تو آپ سے ناراض ہے جی. اب مولانا صاحب کو بھی آپ نے ناراض کر دیا. ہم نے تو ناراض نہیں کیا مولانا صاحب کو. مولانا صاحب رجسٹریشن تھی, وہ جو ایک مدرسے کی رجسٹریشن تھی, اس پہ کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہو گیا. دیکھیں دھوکا کس نے کیا, اب یہ بات ہم نے اپنا کام سوزان صاحبہ بالکل پورا کیا. صبح 5 بجے جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو صبح 5 بجے ہم لوگوں نے تمام تر اراکین پارلیمنٹ نے وہاں پہ مولانا صاحب کا بل, کیونکہ سب اٹھ رہے تھے, اور اسی ٹائم پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں یہ کہا گیا کہ نہیں ایک بل آ رہا ہے, مولانا صاحب کا بل ہے مدارس کے حوالے سے, ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے. ہم وہ پاس کر کے اٹھے اور پھر گھر گئے, اور وہ پاس کیے بغیر ہم گھر نہیں گئے. اگلا جو لیجسلیٹو پروسیجر ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ پھر بل سینٹ سے بھی پاس ہوا, اور پھر وہ نیشنل اسمبلی سے بھی ہوا, اور پھر وہ صدر کے پاس جاتا ہے اسینٹ کے لیے. اب صدر نے اعتراضات لگا کے بھیج دیے, تو وہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس پیرائے میں آیا ہے کہ کیا 18ویں ترمیم کے بعد. مولانا صاحب بھی تو آپ سے ناراض نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر دھوکا ان کے ساتھ بھی ہو گیا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں تمام تر چیز جو ہے مولانا صاحب کے سامنے تھی, اور انہوں نے اگر ووٹ دیا تو حکومت نے کافی گراؤنڈ لوز کیا, اپنی باتیں حکومت نے نہیں منوائی. مولانا صاحب نے اپنی ساری تمام تر باتوں کو منوایا, جس میں آپ نے دیکھا کہ شرح سود کے حوالے سے جو آرٹیکل میں ایڈیشن ہوئی, اس کے علاوہ دیگر جو کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنے گا, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, وہ بھی انہی کی جو ہے بات پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے کانسٹیٹیوشنل بینچز بنائے. تو کم از کم یہ تمام تر چیزیں ہم نے ان کی مشاورت سے اور ان کے کہنے پہ یہ انکلکیٹ کی اس ٹائم 26ویں آئینی ترمیم میں, اور ان کی مشاورت اور مرضی اور رضامندی جو تھی وہ بالکل اس میں واضح طور پہ شامل تھی. تو ابھی سی ایم صاحبہ مریم نواز مطلب قابل احترام ہے, انہوں نے ایک بیان دیا جس میں کہا کہ یہ خطرناک لوگ ہیں, یہ دہشت گردوں کا ایک گروہ ہے جس کو پاکستان سے ختم ہو جانا چاہیے. کرمنل مائنڈ سیٹ ختم کرنا ہے آپ کا اور ہر پاکستان کا فرض ہے, ورنہ ایسی آگ لگے گی کہ کوئی نہیں بچے گا.
دیکھیں انہوں نے کسی حد تک سخت نہیں ہو گیا کچھ زیادہ ہی؟ ایسی آنکھ لگ جائے گی، دیکھیں انہوں نے کسی حد تک درست بات کی. میں اس لیے میں آپ کو وتھ فیکٹس بتاتا ہوں. ورڈ چینج بھی تو ہو سکتے تھے. آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے سخت، لیکن دیکھیں حالات کس طرح کس نہج پہ پہنچا دیے ہیں. مطلب آئے روز لاٹھی کا جواب لاٹھی سے تو نہیں دینا. بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، لاٹھی کا جواب لاٹھی سے نہیں ہے، لیکن ہم پیار محبت سے بھی بات کر کے دیکھ چکے، تمام تر چیزیں کر کے دیکھ چکے، لیکن اب اس پارٹی کے لوگوں کو اور اس پارٹی کو نہیں سمجھ آتی تو کوئی بھی ایسی بات کہ ہمیشہ ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان جو ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ لسانیت کارڈ کھیلا جا رہا ہے، اب یہ دیکھیں ایتھنک کارڈ کھیل رہے ہیں، پروونشلزم کا کارڈ کھیل رہے ہیں، اور یہ دس از پلینگ ود فائر. مطلب یہاں پہ معذرت کے ساتھ پٹھان ہمارے بھائی ہیں، پختون ہمارے بھائی ہیں، وہ اسلام آباد میں بھی ہیں، بلوچستان میں بھی ہیں، سندھ میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، پنجاب میں بھی ہیں، اور وہ اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے ہم پاکستانی ہیں if anything. تو یہ یہاں پہ یہ کہنا کہ پشتونوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ لسانیت کارڈ کھیلے جا رہے ہیں، this is playing with wildfire. اور یہ جو ہے ایک ایسی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو پورے ملک میں خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ آگ بھی پھیلا سکتی ہے. تو اس وجہ سے مریم صاحبہ نے یہ بات کی کہ جس طرح کے بیانات وہاں سے آ رہے ہیں، جس طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس طرح کا ایک پاکستان کو اس طرف دھکیلا جا رہا ہے تمام تر ایک زائنسٹ ایجنڈے کے اوپر کہ پاکستان، آپ کو یاد ہوگا، مطلب یہ تمام تر ویڈیوز موجود ہیں، تمام تر باتیں موجود ہیں. ڈاکٹر اسرا سے بات کریں، انہوں نے بھی کہا کہ یہ پاکستان کے خلاف تو کب سے سازش ہو رہی ہے. تو اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ لسانیت کارڈ کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. بیرسٹر عقیل، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آئیں گے اور سیاسی گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں جاری سیاسی ہیجان، حکومتی اتحاد میں ہلچل، پی ٹی آئی کی ایک اور کال. ایسے میں کیا ہوگا ملک کی سیاست کا مستقبل؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب. بہت شکریہ شعیب صاحب آپ کے وقت کا. شعیب صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ کبھی بشرا بی بی پارٹی سے ناراض ہو جاتی ہیں، کبھی علیمہ بی بی گوہر صاحب سے ناراض ہو جاتی ہیں، تو یہ آپ کی پارٹی کی بیویاں اگر ایسے ناراض ہوتی رہیں گی تو عمران خان صاحب کا کیا بنے گا؟ عمران خان ہی لیڈر ہے انشاءاللہ. عمران خان اس ملک اور قوم کا حقیقی نمائندہ ہے. پاکستان کی 85% 90% عوام اور قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. باقی یہ ناراضگیاں نہیں ہوتی، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس میں آپ کا موقف، آپ کا اختلاف رائے ہو سکتا ہے. آپ کے اختلاف رائے میں، آپ کے موقف میں چھوٹی موٹی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی میں اختلاف ہے. ایک بات تو واضح ہے کہ یہ وراثتی پارٹی نہیں ہے دیگر پارٹیوں کی طرح. بشرا بی بی پولیٹیکل کمیٹی کے ممبر نہیں ہے، کور کمیٹی کے ممبر نہیں ہے، اور اسی طرح علیمہ بہن بھی نہ پولیٹیکل کمیٹی کی ممبر ہے. سر آج بشرا بی بی نے کہا کہ میں وہاں اکیلی تھی، مجھے سب نے اکیلا چھوڑ دیا. تو یہ تو گلہ کر رہی ہیں وہ کہ سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، پارٹی سے ہی گلہ کر رہی ہیں. دیکھیں جن حالات میں یہ سچویشن پیدا ہوئی اور جس طرح وہاں سڈنلی گولیاں چلی اور لوگوں نے جگہ چھوڑی اور پھر ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں یہ بیٹھی، تو یہ ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا؟ وہ اصل میں بیسیکلی وہ ایکسپلینیشن تھی ان کی جو ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے پھیلائی کہ جی وہ چھوڑ کے چلی گئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی ایکسپلینیشن انہوں نے دی ہے کہ میں چھوڑ کے نہیں گئی، میں اس وقت گئی ہوں جس وقت لوگ نہیں تھے اور ان کی گاڑی کو گولیاں ماری گئیں. اور جب وہ ایک گاڑی سے دوسری گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، آپ نے دیکھا ان کی گاڑی پر گولیوں کے نشانات تھے. تو میرا خیال ہے کہ that was the reasons کہ وہ اپنی بات کو وہ ایکسپلین کر رہی تھی. لیکن دیکھیں نا، کوئی بھی پرامن جو احتجاج ہو، پروٹیسٹ ہو اور پرامن شہری ہوں، وہاں اگر آپ کو ڈائریکٹ فائرنگ کریں گے تو نیچرلی دو آپشن ہے، یا تو کوئی بندہ خودکشی کر کے کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، کھڑا ہو جائے کہ ٹھیک ہے مار دیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ زندگی بچائے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے. بشرا بی بی تو نہ کسی کور کمیٹی کی ممبر ہے، نہ کسی اور کمیٹی کی ممبر ہے، اور تو پھر وہ کس بیس پہ یہ سارے مطالبات کرتی ہیں یا کچھ بھی ایسا کہتی ہیں؟ دیکھیں بشرا بی بی ہوں یا علیمہ بہن ہوں یا ان کی باقی بہنیں ہوں خان صاحب کی، دیکھیں وہ خان صاحب کی زندگی اور ان کی رہائی کے متعلق وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے، اور ہونا بھی چاہیے. نیچرلی ان کا جو تعلق ہے، ایک بیوی ہے یا دو باقی بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، تو اس حد تک تو ان کا کنسرن ہے ٹو ریلیز عمران خان. تو وہ ایک حق بجانب ہیں کہ وہ کسی پروٹیسٹ میں شامل ہوں
یا عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی جدوجہد کریں اور اس جدوجہد میں اپنی شرکت کریں. یہ ایک ان کا کنسرن ہے, ان کی زندگی, ان کی صحت, ان کی سلامتی اور ان کی رہائی. کیونکہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے جعلی اور فورج ہیں, فیک ہیں, فالسلی امپلیکیٹ ان کو کیا ہوا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ان کی بیوی ہو وفادار یا ان کی بہنیں ہوں وفادار, وہ اپنے بھائی کو یا کوئی اپنی بیوی اپنے شوہر کو صرف اس بات میں چھوڑ دے کہ نہیں جناب یہ تو سیاست ہے اور سیاست میں ہم نے مداخلت نہیں کرنی. یہ بیسیکلی سیاست. لیکن صاحب تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے نا کہ جب بشرا بی بی کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں اور خان صاحب جو ہے وہ ہر چیز ان سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر وہی آ کے باہر جو ہے وہ پیغام دیتی ہیں, پھر ڈی چوک کا ایشو بن جاتا ہے, سنجانی اور ڈی چوک کا, تو عوام بھی تھوڑی ایگزاسٹ ہو رہی ہے کہ ہمیں کس کو سننا ہے, ہمیں لیڈرز کو سننا ہے, ہمیں بشرا بی بی کو سننا ہے, یا ہم نے خان صاحب کی ٹویٹس کو دیکھنا ہے. تو یہ ایک کنفیوژن آ رہا ہے نا, عوام کے لیے آ رہا ہے. دیکھیں عوام کو انڈائریکٹ میسج پہنچتا ہے, کیونکہ عمران خان کی تصویر, تقریر, ان کی گفتگو تو آپ چلا نہیں سکتے. نام تو لے لیا خان صاحب کا, چلے شکر ہے کہ آپ کے ہاں نام شاید چل جائے, یا وہ اس کے اوپر وہ جب کچھ بھی نہیں ہوگا, یہ نام چلے گا, ہاں بیپ چل جائے گا تو چلیں, اللہ کرے چل جائے. لیکن آپ اس کی تقریر, تصویر اور اس کی باقی چیزیں نہیں چلا سکتے, اس کا ڈائریکٹ میسج بھی نہیں چلا سکتے. تو نیچرلی کسی نہ کسی ذریعے سے پیغام کا عوام تک پہنچتا ہے. جو انڈائریکٹ میسج بھی پہنچتا ہے عوام ان کے اوپر لبیک کہتی ہے. سر ابھی جو سول نافرمانی کی طرف کہا جا رہا ہے, علیمہ بی بی نے بھی کہا کہ جی 14 دسمبر کو سول نافرمانی کی طرف جائیں گے, تو یہ پہلے 26 نومبر کی طرح مسڈ کال تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں مسڈ کالز نہیں ہوتی, سیاسی جدوجہد وہ بھی مسڈ کال نہیں تھی. ہزاروں کی تعداد میں نہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے. لیکن سر کارکن بڑا مایوس ہوا کہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے چلے گئے. شہادتیں ہوئی. دیکھیں اکیلے کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں انوسینٹ شہری ہر طرح کو فیس کرنے کو تیار ہوتے ہیں. انہوں نے فیس کیا شیلنگ, انہوں نے فیس کیا لاٹھی چارج, انہوں نے فیس کیا ڈائریکٹ گولیاں بھی ماری گئی. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیں اور عوام یا پبلک اور جو کارکنان ہیں وہ اپنی زندگیاں نہ بچائیں. لیکن سر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے تو یہ گلہ ہی رہے گا نا کہ لیڈرشپ تو اس دن کسی کو نظر نہیں آئی, اس دن لیڈرشپ کی کوئی اپنی کانفیڈنس نہیں تھی. دیکھیں یہ باتیں صرف اور صرف میرا خیال ہے کہ پھیلائی ہوئی ہے کہ لیڈرشپ نہیں تھی. ساری لیڈرشپ کے خلاف 10 15 20 16 تو پرچے ایف آئی آر کٹے ہوئی ہیں. اور ورنہ ان کو لیڈرشپ اگر واقعی کمپرومائز تھی ان کے بقول تو پھر وہ ایف آئی آروں میں نہ ہوتی. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتے. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ جہاں تک اگلی لاہ عمل ہے 14 تاریخ سے, ابھی تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مطالبات مان لیے جائیں, اور اگر نہیں مانے جائیں گے تو اس کی تفصیلات آئیں گی, اور وہ خان صاحب نے تفصیلات دینی ہے, اور پھر پارٹی نے بھی اس کو اپنی ڈسکشن میں لانا ہے. شعیب سر ایک آپ کی ایک 5 رکنی کمیٹی بنی جس میں گنے چنے افراد ہی ہوتے ہیں, انہی کو آپ ہر کمیٹی میں ڈالتے ہیں. کبھی بھی آپ لوگوں کی پارٹی کی طرف سے نیا بندہ نہیں آتا. مثال کے طور پہ شعیب شاہین نہیں آتا, مثال کے طور پہ سردار لطیف کھوسا نہیں آتے, پر وہی ایک پارٹی کے بندے جو ہے ریپیٹ ہوتے ہیں. اب اس پارٹی کی یہ جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے, اس کا کیا مینڈیٹ ہوگا اور یہ کس سے مذاکرات کرے گی؟ دیکھیں مذاکرات تو نیچرلی جو کنسرن لوگ ہیں انہی سے ہی ہوں گے جن کے پاس اختیار و اقتدار ہے. اور اگر وہ ان سو کارڈ کٹ پتلیوں کو آگے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان سے بھی ہو جائے. لیکن دونوں چانسز ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی پولیٹیکل کمیٹی وہ جو مذاکراتی کمیٹی میں کون کون شامل ہے, دیکھیں یہ ثوابدید ہے خان صاحب کا, اور جو وہاں موجود ہوتے ہیں یا جو اس دن ملے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں لگا دی جاتی ہیں. لیکن سر خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہوگا. جب گوہر صاحب ان سے ملنے گئے اور اگلے دن علیمہ بی بی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. مثال کے طور پہ ان کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ گوہر صاحب نے مجھے کچھ اور بتایا, علیمہ بی بی نے کچھ اور بتایا, تو وہ تو خود لا علم ہے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر شخص جو جاتا ہے وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کا اظہار کرتا ہے, تو بہت ساری باتیں ان تک پہنچ پاتی ہیں, بہت ساری باتیں فلٹر ہو کے ان تک پہنچ پاتی ہیں. اس پہ تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو پوری بات جس بندے کو ظاہر ایک آزاد شخص کی انفارمیشن الگ ہوتی ہے اور ایک بندہ پابند سراسل ہو,
اس کے پاس ٹی وی کی بھی سہولت نہ ہو اور اس کے پاس اخبار کی سہولت بھی نہ ہو اور اس کی ایکسیس بھی نہ ہو. شعیب سر، کل مروت صاحب نے فرمایا کہ بانی کو نہیں پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ پارٹی میں کس کو واپس لانا ہے. تو یہ کیسا سجیشن تھی کہ بانی کو تو نہیں لیکن پارٹی فیصلہ کرے گی؟ پارٹی میں تو خود روز دن ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں لیڈر تو ایک ہے عمران خان، باقی تو ورکرز ہیں بشمول میرے. ہم ورکرز کی ایک ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ آج یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. لیکن وہی مروت صاحب نے یہی کہہ دیا نا کہ بھائی پی ٹی آئی کرے گی، پارٹی کرے گی. وہ تو اپنی بات کا خود جواب دے سکتے ہیں، لیکن اگر لیڈر عمران خان کے ساتھ جس نے دغا کیا ہے یا بے وفائی کی ہے یا اس کو اس وقت میں چھوڑ کے گیا ہے جس وقت پارٹی کو ضرورت تھی، تو اس کے بارے میں ظاہر فیصلہ کرنے کا اختیار بھی عمران خان کو ہے اور انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تب وہ فیصلہ کریں گے. سر ایک آخری سوال. ابھی یہ اے پی سی کا ایک کل ہوا اس میں گندا پور صاحب گئے نہیں اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو گورنر کا اختیار ہی نہیں ہے. سر آپ کا صوبہ جل رہا ہے، آپ کے صوبے میں آئے دن مسئلے ہو رہے ہیں، اگر وہ اے پی سی میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہی ہو جانا تھا؟ صوبے کے لیے بات ہونی تھی نا، صوبے کی سیکیورٹی پہ یا آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کے اوپر. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اے پی سی ہوتی ہے آل پاکستان پارٹیز کانفرنس جو بھی کہیں، وہ ہوتی ہے فرام دی چیئرمین. اگر چیئرمین کی طرف سے نہیں ہے تو آپ کسی پارٹی کو ایک گورنر، وہ تو ایک فیڈریشن کا ایجنٹ ہوتا ہے، اس کے پاس تو ایک منسٹر کے لیول کی بھی پاورز نہیں ہوتی ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد اس کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے. وہ تو صرف ایک پوسٹ آفس کا کام کر سکتا ہے. یہ تو پریزیڈنٹ کے بارے میں، البی کے بارے میں جو کچھ یہ کہا کرتے تھے وہ آپ کو یاد ہے. تو ایک ایسا شخص جس کے پاس نہ اختیار ہے، نہ وہ کوئی ایگزیکٹو پاور ایکسرسائز کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹو ہے، نہ وہ کسی پارٹی کا ریپرزنٹیٹو ہے، نہ چیئرمین ہے، تو وہ اٹھ کے تو آل پاکستان یونٹی کی خاطر ایک امیج جاتا ہے نا لوگوں کو یا اوور آل دہشت گردوں کو کہ جی یہ تو اکٹھے ہیں، ان میں تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. پہلے بھی تو سر ہوا تھا، پہلے بھی تو یہ لوگ اکٹھے بیٹھے تھے. دیکھیں اکٹھے بیٹھنا تو الگ چیز ہے. اس وقت بھی فیڈریشن نے، فیڈرل گورنمنٹ نے حالات خراب کیے، پی ٹی ایم کے 3 بندے مار دیے تھے. یہ کریڈٹ گوز ٹو علی امین گنڈا پور جیسے ان دونوں کو اکٹھے بٹھا دیا، خواہ وہ محسن نقوی ہو خواہ وہ فیصل کریم کنڈی ہو. لیکن جب آپ آل پاکستان پولیٹیکل پارٹیز کی میٹنگ رکھتے ہیں تو وہ اے پی سی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی سنجیدہ قسم کی کوئی موومنٹ ہو اور وہ اس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں. اور دوسری بات دیکھیں، یہ لوگ ہمارے لوگوں کو گولیاں مارے سیدھی، اور اس کے بعد 4 دن کے اندر ایک گورنر بلا رہا ہے جو صبح شام ہمارے خلاف بولتا ہے، ہماری پارٹی کے خلاف بولتا ہے، وہ کہتا ہے آج ہی پی سی میں آ جائیں. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے سیاسی ٹاپک پر. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.